آج ہم جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والی دو خواتین کی کہانیوں کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ جی دونوں نے اپنے لیے متنازع راستے چنے، میڈیا میں نام بھی بنایا، لیکن ان کی قسمتیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ بالکل الگ۔ ایک طرف ہندوستان کی سنی لیونی ہے اور دوسری طرف پاکستان کی قندیل بلوچ۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک نے بے پناہ کامیابی، دولت، ایک مستحکم خاندان حاصل کیا، جبکہ دوسری کو اسی کے بھائی نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ جی، آج کی ہماری گفتگو متوازی قسمتیں دو لڑکیوں کی کہانی نامی ایک تحریر پر مبنی ہے، اور ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ذاتی انتخاب سے ہٹ کر خاندان، معاشرہ، یہ چیزیں کسی کی زندگی کا رخ کیسے متعین کرتی ہیں۔ بالکل، اور یہی آج کا مرکزی سوال ہے نا۔ ہم سب ذاتی انتخاب کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی انتخاب اتنا ذاتی ہوتا ہے؟ ہاں، یا کہ آپ کا خاندان، آپ کا معاشرہ اور یہاں تک کہ آپ کس ملک میں ہیں، یہ چیزیں آپ کے لیے راستے بناتی ہیں یا بگاڑ دیتی ہیں؟ یہ صرف دو عورتوں کی کہانی نہیں ہے، یہ دو مختلف نظاموں کا امتحان ہے۔ آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ اگر ہم سطح پر دیکھیں تو دونوں کہانیوں کا آغاز تقریباً ایک جیسا لگتا ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی ہے۔ دونوں براؤن گرلز تھیں، چھوٹے پیمانے پر شروع ہوئیں اور متنازع سمجھے جانے والے کیریئر میں داخل ہوئیں۔ لیکن کیا ہم واقعی ان کے کیریئر کو ایک ہی سطح پر رکھ سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے، ایک طرف ایک باقاعدہ انڈسٹری تھی، دوسری طرف سوشل میڈیا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، سنی لیونی نے عالمی ایڈلٹ فلم انڈسٹری میں قدم رکھا، جو ایک منظم کاروبار ہے۔ جی، وہاں پروڈیوسرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ایک پورا سیٹ اپ ہے۔ دوسری طرف قندیل بلوچ ایک سوشل میڈیا سٹار تھیں۔ وہ خود ہی اپنا کانٹینٹ بناتی تھیں، خود ہی اسے اپلوڈ کرتی تھیں۔ وہ ایک ون وومن آرمی تھیں۔ بالکل، ون وومن آرمی۔ ان کا جو آن لائن مواد تھا، خاص طور پر ان کی ویڈیوز، وہ پاکستان کے قدامت پسند معاشرے کے لیے ہضم کرنا بہت مشکل تھا۔ اور وہ اس وقت وائرل ہوئیں جب پاکستان میں وائرل ہونا کوئی عام بات نہیں تھی، ہے نا؟ ان کی شہرت ایک دم دھماکے خیز تھی۔ جی جی۔ وہ صرف پاکستانی نہیں بلکہ سرحد پار بھی پہچانی جانے لگیں۔ وہ پاکستانی میڈیا کا ایک بہت بڑا نام بن گئی تھیں۔ لوگ ان سے محبت کریں یا نفرت، لیکن انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ وہ زندہ تھیں تو پاکستانی میڈیا پر چھائی رہتی تھیں، اور یہ سب انہوں نے خود اپنے دم پر کیا تھا، بغیر کسی انڈسٹری کی حمایت کے۔ اور یہ فرق بہت اہم ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر قسم کے حملوں کے لیے مکمل طور پر اکیلی اور غیر محفوظ تھیں۔ ان کے پیچھے کوئی ادارہ نہیں تھا جو ان کا دفاع کرتا۔ اور شاید یہیں سے ان کی قسمتوں کا فرق واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج سنی لیونی بالی ووڈ کی ایک کامیاب اداکارہ ہیں، ایک بزنس وومن ہیں، ٹی وی شوز کی میزبانی کرتی ہیں، یا میں نہیں ہیں۔ انہیں ان کے اپنے بھائی نے قتل کر دیا تھا، 6 فٹ زمین کے نیچے۔ یہی وہ تضاد ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک ہی طرح کے راستے پر چلنے والی دو عورتوں کا انجام اتنا مختلف کیوں ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے پس منظر میں گہرائی میں جانا پڑے گا۔ قندیل کی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ جی۔ ان کے خواب بڑے تھے، وہ گلیمر کی دنیا میں جانا چاہتی تھیں، لیکن غربت کی وجہ سے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، اور ان کی شادی کر دی گئی۔ اور وہ شادی ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی۔ ماخذ بتاتا ہے کہ انہیں شدید گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ اوہ! ان کا شوہر نہ صرف ان پر ہاتھ اٹھاتا تھا بلکہ ان کے ساتھ بے وفائی بھی کرتا تھا، اور جب انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اپنے ہی خاندان سے شکایت کی، تو انہیں جو جواب ملا وہ حیران کن تھا۔ کیا کہا ان کے گھر والوں نے؟ ان کے گھر والوں نے کہا، سمجھوتا کرو۔ سمجھوتا کرو؟ یعنی یہ ایک عام بات تھی؟ یہ کیسی ذہنیت ہے؟ ذہنیت یہ تھی کہ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، علاقے کی دوسری لڑکیاں بھی تو اپنے شوہروں کو برداشت کرتی ہیں، تم میں کیا خاص بات ہے؟ اللہ! یہ وہ ماحول تھا جس میں وہ پھنسی ہوئی تھیں۔ ان کے اپنے خاندان نے انہیں سہارا دینے کے بجائے معاشرتی دباؤ کے سامنے جھکنے کو کہا۔ لیکن قندیل نے سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے بغاوت کی۔ جی، انہوں نے بغاوت کی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے وفاداری کا مطالبہ کیا، اور جب انہیں مارا پیٹا گیا تو انہوں نے جواب دیا۔ آخر کار انہوں نے اس رشتے کو چھوڑ دیا، اپنا گھر اور یہاں تک کہ اپنا بچہ بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور اس وقت گاؤں یا خاندان میں سے کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا؟ کسی نے نہیں۔
سب نے انہیں قصوروار ٹھہرایا۔ تو جب وہ اس سب سے بھاگ کر شہر آئیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی مالی مدد نہیں۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کا جو متنازع آن لائن کریئر تھا نا، وہ ان کی بقا کا ذریعہ تھا۔ اچھا، یہ کوئی شوق نہیں تھا، یہ زندہ رہنے کی مجبوری تھی۔ ماڈلنگ ان کی پہلی خواہش تھی، اور جب انہیں ایک چھوٹا سا موقع ملا تو وہ اس راستے پر چل پڑی جو انہیں شہرت، دولت اور بالآخر موت کی طرف لے گیا۔ اور وہ مشہور ہوئیں۔ بہت جلد قندیل بلوچ ایک جانا پہچانا نام بن گئیں۔ انہیں ماڈلنگ کے معاہدے ملے، ٹی وی شوز میں بلایا جانے لگا، یہاں تک کہ ایک معروف مفتی کے ساتھ ان کا ایک سکینڈل بھی سامنے آیا جس نے تو بین الاقوامی سطح پر سرخیاں بنائیں۔ جی ہاں، وہ پاکستان کی سب سے زیادہ زیر بحث شخصیت بن چکی تھی۔ اور اس کہانی کا سب سے بڑا تضاد کیا ہے؟ سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ اس متنازع کمائی کا ایک بڑا حصہ وہ اپنے خاندان کو بھیج رہی تھی۔ واقعی؟ جی، انہوں نے اپنے بیمار والدین کے علاج کا خرچ اٹھایا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا، اپنی چھوٹی بہن کی شادی کروائی اور اپنے گاؤں کے گھر کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ یعنی ان کا خاندان اسی کمائی سے فائدہ اٹھا رہا تھا جسے معاشرہ بے غیرتی کی کمائی کہتا تھا۔ بالکل، اور وہی کمائی بالآخر ان کی موت کی وجہ بنی۔ یہ بات تو واقعی حیران کن ہے۔ یعنی خاندان پیسے تو لے رہا تھا لیکن ان پیسوں کے ذریعے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ تو سراسر منافقت ہے۔ جی، منافقت۔ اچھا، قندیل کے خاندان نے تو یہ کیا، لیکن جب سنی لیونی کے گھر والوں کو ان کے پیشے کے بارے میں پتہ چلا تو وہاں کیا ہوا؟ کیا رد عمل ویسا ہی تھا؟ کیونکہ ثقافتی پس منظر تو تقریباً ایک جیسا ہی تھا نا، ایک پنجابی سکھ خاندان۔ سنی لیونی، جن کا اصل نام کرنجیت کور ووہرا ہیں، وہ کینیڈا میں ایک متوسط طبقے کے تارکین وطن خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا خاندان بھی مالی مشکلات کا شکار تھا، تو کچھ اضافی پیسے کمانے کے لیے انہوں نے ماڈلنگ شروع کی، اور وہیں انہیں ایک ایڈلٹ فلم کی پیشکش ہوئی۔ رقم اچھی تھی، اور خاندان کی مدد کرنے کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا۔ جلد ہی وہ انڈسٹری کی ٹاپ سٹارز میں شمار ہونے لگی۔ تو ایک قدامت پسند سکھ خاندان کے لیے یہ کتنا بڑا جھٹکا ہوگا جو کینیڈا میں اپنی ثقافت کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت بڑا جھٹکا تھا، لیکن یہیں پر دونوں کہانیوں کا رخ ایک دوسرے سے 180 ڈگری پر مڑ جاتا ہے۔ یہی وہ فیصلہ کن موڑ ہے۔ اچھا؟ سنی کے چھوٹے بھائی کو سب سے پہلے پتا چلا کہ وہ ایک ایڈلٹ فلم سٹار ہیں، لیکن اس نے اپنی بہن کو قتل نہیں کیا۔ اس کے برعکس وہ ان سے محبت کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ یہ قربانی اپنے خاندان کے لیے دے رہی ہیں۔ اور ان کے والدین، ان کا کیا رد عمل تھا؟ جب والدین کو پتا چلا تو وہ بھی شدید صدمے میں تھے، لیکن قندیل کے خاندان کے برعکس انہوں نے سنی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ ان کی بیٹی ان کی سب سے بڑی مالی معاون ہے۔ سنی نے بہت کم وقت میں اپنے جدوجہد کرنے والے خاندان کے حالات بدل دیے تھے۔ در حقیقت ماخذ یہ بتاتا ہے کہ ان کے والدین کو اس بات پر جرم کا احساس ہوا کہ شاید ان کی اپنی ناکامیوں نے ان کی بیٹی کو اس راستے پر دھکیل دیا تھا۔ یعنی انہوں نے صرف مالی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اپنی بیٹی کو دل سے قبول کیا؟ بالکل، انہوں نے اسے گلے لگایا۔ ان کے والد اور بھائی ان کے سب سے بڑے حامی بن گئے۔ واہ! یہ ان کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ کرنجیت نے یہ قدم ان کے لیے اٹھایا ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر انہوں نے اسے بیچ راستے میں چھوڑ دیا تو یہ دنیا اسے چیر پھاڑ دے گی۔ انہوں نے معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے والے دباؤ پر اپنی بیٹی کو ترجیح دی۔ صحیح کہا، انہوں نے اپنی بیٹی کو ترجیح دی۔ کیا دنیا کا فرق ہے؟ ایک خاندان اپنی بیٹی کی کمائی سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور پھر اسی کمائی کی وجہ سے اسے مار دیتا ہے، اور دوسرا خاندان اپنی بیٹی کے انتخاب پر شرمندہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ دنیا اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور یہی وہ فیصلہ کن فرق ہے۔ ایک خاندان نے معاشرتی دباؤ کو قبول کیا جبکہ دوسرے نے اپنی بیٹی کو قبول کیا۔ اسی ایک فیصلے نے دونوں کے انجام کو طے کر دیا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ سنی لیونی نے کامیابی سے ایڈلٹ فلم انڈسٹری چھوڑی اور بالی ووڈ میں قدم جمایا۔ انہوں نے شادی کی اور آج ہندوستان میں ایک مستحکم اور کامیاب زندگی گزار رہی ہیں۔ اور قندیل؟ جبکہ قندیل کو سردیوں کی ایک رات میں ان کے اپنے بھائی نے سوتے ہوئے پہلے زہر دیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر مار دیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد یہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واقعی، ایک بھائی
اپنی ہی بہن کے ساتھ، خاص طور پر جب وہ بہن پورے گھر کا سہارا ہو۔ اس بھائی نے اپنی صفائی میں کیا کہا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ گاؤں کے لڑکے اس کی بہن کی ویڈیوز کے بارے میں بیہودہ باتیں کرتے تھے اور اسے تانے دیتے تھے۔ اس نے کہا کہ ایک دن اس کی غیرت جواب دے گئی اور اس نے اپنی پریشانی کی جڑ کو ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ یہ سب بھول گیا؟ وہ یہ سب بھول گیا کہ اسی بہن نے اس کی تعلیم کا خرچ اٹھایا، گھر بنوایا اور والدین کا علاج کروایا۔ اور یہ غیرت کا تصور بھی کتنا عجیب ہے۔ یہ غیرت اس وقت کہاں تھی جب پورا خاندان اسی کی کمائی پر پل رہا تھا؟ یہی تو منافقت ہے۔ ماخذ اس منافقت کو واضح طور پر دکھاتا ہے۔ یہ غیرت صرف دکھاوے کی تھی، اس کا تعلق عزت سے نہیں بلکہ سماجی کنٹرول سے تھا۔ اور کہانی میں ایک اور پیچیدہ اور حیران کن پہلو قندیل کے والد کا رد عمل ہے۔ ہاں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ ان کا کیا موقف تھا؟ وہ آج ایک بوڑھے اور ٹوٹے ہوئے انسان ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو معاف کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور فخر سے اپنی بیٹی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا تھی۔ انہوں نے کئی بار اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سزائے موت سے نہیں بچائیں گے۔ تو ایک ہی گھر میں ایک باپ اپنی بیٹی پر فخر کرتا ہے اور ایک بیٹا اسے غیرت کے نام پر مار دیتا ہے۔ جی، یہ اس معاشرتی ٹوٹ پھوٹ کی ایک المناک مثال ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو کیا یہ صرف جغرافیہ کا فرق تھا؟ کیا قندیل اگر پاکستان کے بجائے کینیڈا میں ہوتی تو بچ جاتی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ماخذ یہ اشارہ دیتا ہے کہ شاید ایک ترقی یافتہ اور کم ججمنٹل معاشرے میں رہنا ان کے خاندان کو ان کی بہتر حمایت کرنے میں مدد دے سکتا تھا۔ مطلب لوگ کیا کہیں گے کا دباؤ کم ہوتا؟ بالکل۔ کینیڈا میں لوگ کیا کہیں گے کا دباؤ اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا، لیکن بنیادی طور پر یہ خاندانی حمایت اور ذہنی پسماندگی کا معاملہ تھا۔ سنی کا خاندان بھی تارک وطن تھا، لیکن انہوں نے اپنی سوچ کو وقت کے ساتھ بدلا۔ قندیل کا خاندان اسی پسماندہ سوچ میں قید رہا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دو لڑکیوں کی کہانی ان کے ذاتی انتخاب سے کہیں زیادہ ان کے ارد گرد کے ماحول اور حمایتی نظام کے بارے میں ہے۔ جی، ایک خاندان کی قبولیت اور حمایت نے ایک عورت کے لیے کامیابی کا راستہ کھول دیا، جبکہ دوسرے خاندان کی طرف سے معاشرتی دباؤ کے تحت مسترد کیے جانے کا انجام ایک المناک موت پر ہوا۔ اور یہ کہانی معاشرتی منافقت کو بھی بے نقاب کرتی ہے نا؟ ایک ایسا معاشرہ جو دیویوں کی پوجا کرتا ہے لیکن اپنی عورتوں پر سخت ترین فیصلے صادر کرتا ہے۔ اور خاص طور پر ایک ایسا خاندان جو ایک عورت کی کمائی سے فائدہ تو اٹھاتا ہے لیکن اس کی کمائی کے ذرائع کی مذمت کرتا ہے اور اسے شرمندگی کا باعث سمجھتا ہے۔ ماخذ ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے جو واقعی پریشان کن ہے۔ ہم کسی عورت کو اس کے فیصلوں کی بنیاد پر پرکھنے، مسترد کرنے یا یہاں تک کہ قتل کرنے کا کتنا حق رکھتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، خاص طور پر جب وہ فیصلے ان لوگوں کی مدد کے لیے کیے گئے ہوں جو خود اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا غیرت کے ایک کھوکھلے تصور کو قائم رکھنا زیادہ اہم ہے یا اس شخص کا ساتھ دینا جو آپ کی کفالت کرتا ہے، چاہے اس کا راستہ کتنا ہی مختلف کیوں نہ ہو۔